أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں فقہی احکام کے تعلق سے احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں عقیدہ کی احادیث نہیں ہوں گی، آداب کی احادیث نہیں ہوں گی، تفسیر سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی، آپ کی سیرت اور مغازی سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی، فتنوں سے تعلق رکھنے والی احادیث نہیں ہوں گی۔ احادیث صرف وہ ہوں گی جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے۔ اور آج دو حدیثیں ہم پڑھیں گے اور موضوع ہوگا ہمارا الاستسقاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنا۔ اور کبھی اس بارش کو لینے کے لیے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء۔ تو اس لیے ہماری کتاب کے مؤلف نماز کسوف کے بعد یہ باب لے کر آئے ہیں جس کا تعلق بارش مانگنے سے ہے۔ تو آئیے حدیث نمبر 147 پڑھتے ہیں۔ 147 راوی ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی، عن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی، روایت ہے جناب عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے کہاں کے لیے؟ یعنی کہ عیدگاہ کی جانب، باہر اس میدان کی طرف جہاں آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز، جنازے کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نکلے یستسقی، کیوں نکلے؟ آپ بارش کی دعا کرنا چاہ رہے تھے، بارش طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ استسقا یستسقی، اس میں جو پہلی سین ہے اس سین کا معنی کیا ہوگا؟ طلب کرنا، مانگنا، دعا کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کا معنی کیا ہے؟ ہم مدد مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، سین کی وجہ سے مانگنے کا، طلب کرنے کا معنی ہے۔ فتوجہ الی القبلہ، تو آپ قبلہ رخ ہوئے، آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا۔ یدعو، اس حال میں کہ آپ دعا کرنے لگے، قبلہ رخ ہو کر کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے۔ وحول رداءہ، اور آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی چادر کو پلٹایا؟ نماز استسقاء کے لیے جب نکلیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ اپنی چادر کو تبدیل کریں، پلٹائیں۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہے اس طرف کہ یا اللہ، جیسے میں نے چادر تبدیل کر دی ہے ایسے ہمارے حالات تبدیل کر دے۔ اس وقت ہم پریشان ہیں، قحط سالی میں مبتلا ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، تو ہم پہ بارش برسا، اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں پانی دے دے، ہماری حالت کو تبدیل کر دے۔ دوسری روایت میں آیا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ وقلب رداءہ، کہ آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا
اور آگے راوی کہتے ہیں یعنی کہ جعل الیمین علی الشمال، دائیں چادر کی دائیں جانب کو بائیں جانب پہ رکھا۔ چادر کو تبدیل کیسے کرنا چاہیے، اس موقع پہ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ نیچے کا چادر کا نچلا حصہ اوپر کر دیا جائے اور چادر کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا جائے، اور چادر کی دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف کر دیا جائے اور بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف کر دیا جائے۔ اسی طرح چادر کا اندرونی حصہ باہر کر دیا جائے اور بیرونی حصہ اندر کر دیا جائے۔ اس طریقے کو تنکیس کہتے ہیں، سین کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ، دایاں حصہ بائیں کندھے پر، یعنی کہ چادر کا دایاں حصہ بائیں کندھے پر اور چادر کا بایاں حصہ دائیں کندھے پر کر دیا جائے۔ اسے قلب اور تحویل کہتے ہیں۔ اور ابھی جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں وہ تحویل کے پڑھے ہیں، اور پھر میں نے دوسری روایت کے الفاظ ذکر کیے وہ قلب کے تھے، تو تحویل اور قلب یہ دوسرا جو طریقہ ہے گویا کہ وہ بیان ہوا ہے۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم، پھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے دعا ہو چکی ہے، خطبہ ہو چکا ہے۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ جہر فیہما بالقراءۃ، آپ نے ان 2 رکعتوں میں بلند آواز سے تلاوت کی۔ یہ نماز دن کو پڑھی جا رہی تھی یا رات کو؟ دن کو۔ نبی علیہ السلام نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے سورج نکلنے کے کچھ وقت کے بعد۔ تو دن کی نمازیں عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ سری، یعنی کہ ان میں امام صاحب تلاوت آہستہ آواز سے کرتے ہیں۔ لیکن نماز استسقاء میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی۔ دن کی وہ نمازیں جن میں بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ نماز میں تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کی ہے۔ نماز جمعہ میں، نماز عید میں، نماز کسوف میں، نماز استسقاء میں۔ تو اس لیے یہاں پہ راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ جہر فیہما بالقراء، ان 2 رکعتوں میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کا نمبر ہے 1024 1024، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جب اس حدیث کو ذکر کیا تو اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا، باب کیا قائم کیا؟ باب الجہر بالقراءۃ فی الاستسقاء، باب اس بارے میں ہے کہ نماز استسقاء میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ وفی لفظ اتی المصلی، اس حدیث کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے ایک جگہ کہ اتی المصلی، آپ یہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں آئے؟ عیدگاہ میں آئے، یعنی کہ مسجد میں یہ نماز ادا نہیں کی بلکہ باہر آئے۔ یہ جو الفاظ ہیں مصلی والے کہ آپ نے یہ نماز مصلی میں پڑھی، عیدگاہ میں پڑھی،
اس کو روایت کیا امام بخاری نے، اور وہاں پہ نمبر ہے 1027 1027، اور وہاں پہ امام بخاری نے عنوان بھی یہ قائم کیا کہ باب الاستسقاء فی المصلی، کہ بارش کی نماز پڑھنے کے لیے کہاں جانا؟ عیدگاہ میں جانا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ بارش نہ ہو رہی ہو، لوگ بارش نازل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، تو اس موقع پہ نماز استسقاء پڑھنا شریعت سے ثابت ہے اور بالکل درست ہے، بلکہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس نماز کے مستحب ہونے پہ۔ اگر مخالفت کی ہے کسی نے اس مسئلے میں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش نہ ہو رہی ہو، دعا کر لیں، نماز نہ پڑھیں۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ میرے پاس مختصر القدوری ہے جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، وہاں سے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا موقف آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں پہ صاحب قدوری کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونۃ فی جماعۃ، کہ بارش کی دعا کرنے کے لیے جماعت کی شکل میں باجماعت نماز پڑھنا یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ سنت میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِن صَلَّى النَّاسُ وَحْدَانًا جَازَ، البتہ اگر لوگ الگ الگ نماز پڑھیں تو پھر جائز ہوگا۔ وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَاءُ، امام صاحب کا موقف بیان کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ بارش طلب کریں تو اس میں دعا کریں اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اس کے بعد صاحب قدوری کہتے ہیں وقالا، اور ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ ان کے دو شاگردوں نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے، کہ یصلی الامام بالناس رکعتین، کہ امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے، یجہر فیہما بالقراءۃ، ان 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے تلاوت کرے، ثم یخطب، پھر خطبہ بھی دے، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاء، اور قبلہ رخ ہو کے دعا بھی کرے، وَيَقْلِبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ، اپنی چادر کو بھی تبدیل کرے۔ تو ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ دونوں شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو اس مسئلے میں قبول نہیں کر رہے۔ تو یہی کچھ کرنا چاہیے ہمارے حنفی بھائیوں کو، جہاں پہ امام صاحب کا کوئی فتویٰ، کوئی قول، کوئی رائے کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو، امام صاحب کا فتویٰ چھوڑ دیں، صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی بات کی تعلیم دیتے رہے، کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث ثابت ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے وہی میرا مسلک ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے کہتے ہیں کہ اے یعقوب، میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ آج ایک رائے دیتا ہوں، ایک فتویٰ دیتا ہوں، ممکن ہے کل میں اس سے رجوع کر لوں، اور کل میں فتویٰ دوں تو پرسوں اس سے رجوع کر لوں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر حنفی بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معاملے میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ
ایک اچھے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اماموں کا احترام کرے، لیکن یہ سمجھے کہ اصل دین وہ ہے جو قرآن میں آیا اور جو صحیح احادیث میں آیا۔ اماموں کی کتب کو پڑھا جائے، ان کے علم سے فائدہ لیا جائے، لیکن فائدہ لیتے ہوئے یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا کر گئے تھے کہ حدیث اصل ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری رائے جو ہے وہ اصل ہے، ہمارا فتویٰ جو ہے وہ اصل ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ان دو اماموں نے صحیح حدیث کو قبول کیا اور اپنے استاد صاحب کے فتوے کی پرواہ نہیں کی۔ آج کی حدیث سے جو دوسرا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا وہ کیا ہے کہ نماز استسقاء کے موقع پہ خطبہ بھی دینا چاہیے۔ خطبے میں کیا ہو، حالات کی مناسبت سے امام صاحب گفتگو کریں، لوگوں کو استغفار کی ترغیب دیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دیں، لوگوں کو اللہ کے سامنے گر گڑانے کی ترغیب دیں، اور لوگوں کو گناہوں سے رک جانے کی ترغیب دیں، اور انہیں بتائیں کہ بارشیں کیوں نہیں ہوتیں، اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں، ان کے پیچھے ہمارے ظلم ہیں جو ہم لوگوں پہ کرتے ہیں۔ تو ایسی گفتگو کرے امام کہ جس سے لوگوں کو ان امور کی ترغیب ملے۔ تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ خطبہ کب ہوگا، نماز سے پہلے۔ لیکن کچھ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے۔ جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے۔ البتہ امام احمد سے اس مسئلے میں 3 روایات آتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ پہلے نماز پھر خطبہ، اور اس بارے میں حدیث مسند احمد میں آئی ہے۔ دوسرا موقف امام احمد کا یہ ہے کہ پہلے خطبہ بعد میں نماز۔ اور تیسرا موقف امام احمد کا یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔ امام جو ہیں وہ چاہیں تو پہلے نماز پڑھائیں بعد میں خطبہ، اور اگر چاہیں تو پہلے خطبہ بعد میں نماز۔ اور یہی موقف راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اب میں اپنے ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوں گا جو پبلک کو تقلید کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ بتائیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتنی روایات ہیں اس مسئلے میں؟ 3۔ امام احمد رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں کتنی روایات ہیں؟ 3۔ بتائیے عام جو آدمی ہے مقلد وہ کیا کرے گا؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تینوں روایات کی تحقیق کرے گا، تینوں کے دلائل تلاش کرے گا، جو ان میں سے راجح ہے وہ لے گا، پھر یہ تقلید تو نہ ہوئی۔ اسی لیے ہم تقلید سے منع کرتے ہیں۔ عام آدمی کیا کرے؟ کوئی بھی عالم دین جس کے بارے میں وہ دیکھتا ہے اور یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھ لے۔ کیونکہ عام آدمی اگر آپ کہتے ہیں کہ تقلید کرے گا کیونکہ بیچارہ جاہل ہے، تو تقلید کرنی کون سی آسان ہے؟ قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کرنا تقلید کرنے کے مقابلے میں کافی آسان ہے۔ تقلید کرنے والا آپ کہتے ہیں تقلید کس کی کرے گا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی، امام احمد کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کیسے کرے گا عام آدمی؟ یقیناً اسے رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف؟ کسی عالم دین کی طرف۔ تو عالم دین سے اگر وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بتائیں، یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث بتائیں اس مسئلے میں؟
اللہ کے رسول کا فتویٰ بتائیں اس مسئلے میں، یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ تو اتباع میں خیر ہے اور تقلید کے بہت سے نقصانات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا نماز استسقاء کا اہتمام ویسا ہے جیسا سعودی عرب میں ہے؟ نہیں، سعودی عرب میں نماز استسقاء کا اہتمام بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، اس لیے حنفی حضرات جن کی اکثریت ہے انڈیا اور پاکستان میں اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ عقیقہ کی طرف آ جائیں، کیا ہمارے معاشرے میں عقیقے کا اہتمام ویسے ہے جیسے ہونا چاہیے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ عقیقہ کے معاملے میں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اب اکثریت ان کی ہے تو اس لیے عقیقے کا وہ اہتمام نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے میں جو ہونا چاہیے۔ جرابوں پہ مسح کرنے کا مسئلہ لے لیں، ہمارے لوگ تقلید کی وجہ سے کتنے نقصان میں ہیں کہ سردیوں میں جرابوں پہ مسح نہیں کریں گے، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جرابیں اتاریں گے، کیونکہ ان کو فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ مودوں پہ مسح ہوتا ہے، جرابوں پہ نہیں ہوتا، جبکہ جرابوں پہ مسح کرنا احادیث سے بھی ثابت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فوت ہونے سے پہلے آخری عمل بھی یہی ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے کے لیے قبلہ رخ ہوئے ہیں۔ نمبر 5 کہ بارش کی دعا کرتے ہوئے بہتر ہوگا کہ امام اپنی چادر کو پلٹائے، لیکن کیا عام لوگ بھی اپنی چادروں کو پلٹائیں گے؟ تو عام لوگوں کے چادروں کو پلٹانے کے معاملے میں کچھ صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ کہ نماز استسقاء میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ ساتواں مسئلہ کہ یہ نماز بہتر ہوگا کسی کھلے میدان میں ادا کی جائے، وہاں سب لوگ سادہ سا لباس پہن کر آئیں، عاجزی انکساری کے ساتھ آئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں، تو اللہ رب العزت دعائیں سننے والا ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 148 کی طرف، 148۔ اس حدیث میں بیان ہوگا اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے دعا کی جب کہ آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور یہاں پہ بارش کی دعا کے لیے کوئی الگ سے نماز نہیں پڑھی گئی، تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے، بارش کی دعا کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بغیر دعا کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ یعنی کہ ایک طریقہ نماز استسقاء کے ساتھ دعا کرنے کا، اور ایک طریقہ نماز کے بغیر دعا کرنے کا، دونوں طرح ثابت ہے۔ عن انس بن مالک، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا دخل المسجد، کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، من باب کان نحو دار القضاء، مسجد کے اس دروازے سے داخل ہوا جو دار قضاء کی جانب تھا۔ بخاری کی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر کے سامنے تھا۔
اور یہاں پہ کہا گیا کہ دار قضا کی جانب تھا. دار القضا سے کیا مراد ہے؟ دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر وغیرہ کو. القضاء عام طور پہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا. تو دار القضاء سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سے مراد ہو فیصلے کرنے کا گھر، یعنی کہ گویا کہ کورٹ، عدالت، یہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. قضاء کا معنی ہے ادا کرنا. کیا معنی ہے قضاء کا؟ اصل میں ہوا یہ کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو ان کے اوپر کافی سارا قرض تھا. 86,000 قرض تھا ان کے اوپر. اور یہ وہ مال تھا جو انہوں نے بیت المال سے لیا تھا، لیکن لکھتے چلے گیا کہ میں نے اتنا مال لیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ذمہ ڈالا، سرکار کے ذمہ نہیں ڈالا، حکومت کے ذمہ نہیں ڈالا. کہا یہ ادا میں اپنی طرف سے ہی کروں گا. اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو وصیت کی کہ میرے قرض کو ادا کرنا ہے فلاں میرا گھر بیچ کر. چنانچہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے وہ گھر بیچا، اور خریدا کس نے؟ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس گھر کو کہا جاتا تھا دار قضاء دین عمر، کہ یہ وہ گھر ہے جس کو بیچ کر جناب عمر فاروق کا قرضہ ادا کیا گیا. کتنے الفاظ ہو گئے دیکھیں؟ 4. دار قضاء دین عمر.